رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قبلہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، رہنمائی لیں گے۔ میں یہاں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک نکتہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال اور را، یہ ملائیں گے تو بننے گا لیلۃ القدر۔ یہ بنتے ہیں 9 حروف، اور سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے 3 مرتبہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لفظ آیا ہے 3 مرتبہ اور حروف ہیں اس کے 9، تو اس کو 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو جواب آتا ہے 27۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ 27ویں شب، یہ شب قدر، ممکنہ شب قدر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو صوفیاء نے باتیں لکھی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7، زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7، قرآن کریم کی منزلیں بھی کتنی ہیں؟ 7، اور طواف کعبہ کے جو ہے وہ چکر بندہ لگاتا ہے پھرے، تو یہ بھی ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 7۔ تو ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کی 7ویں رات، یوں کر کے بھی اس مضمون کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال کیا فرماتے ہیں سرکار، سب سے اہم عبادت کیا ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہیں سلمان بھائی کی، اس نے سال بھر میں ایسی راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن میں بالخصوص گناہ گاروں کی موج لگ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے، پر عبادت گزار بندے تو گویا کہ رات بھر اٹھ کر سال بھر زندگی بھر عبادات بجا لاتے ہیں، مگر اللہ پاک ایک ایسی راتیں بھی عطا فرماتا ہے جس میں ان نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم جیسے گناہ گار لوگ بھی اپنا حصہ کچھ لینے چلے جاتے ہیں، اور یعنی رات کے ایک پہر میں نہیں، یہ تو رات شروع ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی وہ لوگ جو کہ راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی جی اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اس رحمت کی بارش میں اپنے آپ کو سیراب کر لے اور اپنے اوپر رحمت کے چھینٹے لے لے، وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور ایک دماغ، دل، ذہن سب کچھ جمتا ہے 27ویں شب کو۔ اہتمام بھی خاص طور پر ان 5 راتوں کے میں جو طاقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام دنیا بھر میں، جی، حتیٰ کہ دنیا بھر میں اکثر شاید کہہ سکتے ہیں مساجد میں جو ختم قرآن ہوتا ہے وہ بھی 27ویں شب کو ہوتا ہے۔ اچھا، اجتماعات جو ہوتے ہیں 27ویں شب کو ہوتے ہیں، جو دعا کے اجتماعات ہوتے ہیں 27ویں شب کو ہوتے ہیں،
گھروں میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اور برکتوں کا، دعاؤں کا ایک اہتمام ہوتا ہے گھر میں۔ جب بچے آگے بڑھ کر اپنے والدین کی دستبوسی کرتے ہیں تو والدین اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اچھا، بیوی شوہر سے کہتی ہے دعا کیجیے گا، شوہر بیوی سے کہتا ہے دعا کیجیے گا، بھائی بہنوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، نیک رشتے داریاں نبھائی جاتی ہیں، صلہ رحمی کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ سب نیکی کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، عبادت کے کام ہیں۔ حسن سلوک بڑھ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جنہوں نے 27ویں شب کے لیے بہت سارے کام ایسے، یا 27ویں شب کو کریں گے، 27ویں شب کو کریں گے، اچھی اچھی نیتیں، اچھے اچھے کام 27ویں شب کو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی چیزیں 27ویں شب کو جمع ہوتی ہیں کہ بس یہی لیلۃ القدر ہوگی، یہی لیلۃ القدر، یوں دل جمتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ سورہ قدر کے تعلق سے جو نکات بیان کیے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کو کچھ حدیثیں سنانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اس کی ایک تو فضیلت یہی ہے کہ اس کے نام پر پوری ایک سورت موجود ہے، کیا بات، سورہ قدر، جی ٹھیک ہے۔ تو خود ایک یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کو یہ اہمیت بھی دی ہے کہ اس نام سے اللہ پاک نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اس سورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کچھ اس میں ترغیب اور ابھارنا ہے کہ یہ ہے کیا، اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں اپنے ارشادات کا مزید بیان ہونا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے شب قدر کیوں کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر یہ شرف اور برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات، شب کہتے ہیں رات کو، کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں واہ، اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب یہ سن کر یار واقعی یار کرنا ہے، یہ ہمیں نیکی پر ابھارتی ہیں یہ باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے، یعنی رات جاگ کر عبادت کی، تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ، صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ توبہ بھی کرے، اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کیا بات، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے، سوچے بندہ 1000 مہینے، یعنی سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کسی نے 100 سال کی زندگی گزار دی تو 1200 مہینے ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 1200 مہینے ہو گئے 1200 مہینے ہوئے جی۔ اور یہاں فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے۔ جو شخص اس راہ سے محروم رہ گیا وہ نیکیوں سے محروم رہا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ خاص کر میرے وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ان راتوں میں بھی غفلت کرتے ہیں، محروم رہے، سوئے پڑے، مطلب چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھی، کوئی گناہ نہ کیا، اللہ توفیق دے تہجد پڑھ لی، نہ بھی کہ گناہ سے بچے رہے، تو جس نے عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، اسے رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی گناہ سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، اللہ کے بندوں کی حق تلفی سے بچے، عبادت کرے، نیکی کرے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم گناہ تو نہ کرے، گناہ تو نہ کرے۔
لیکن یہ بات جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی۔ اب یار اپنی قسمت میں یہ ہے ہی نہیں، اب ہے آپ کی قسمت میں ان راتوں کو پانا ہے، تیری دولت آنا ہی قسمت نہیں ہوتی، شہرت ملنا ہی قسمت نہیں ہوتی۔ یہاں میرے آقا نے فرمایا اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، عبادت میں گزارنی ہے اس رات کو، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے جی تو اس رات میں کیا کہوں؟ جی ارشاد فرماتے ہیں ان کو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، عافیت کا سوال کریں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ جو دعائیں بیان کی گئی ہیں نا، ان دعاؤں میں بہترین دعا یہ بیان کی گئی ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ بڑی بہترین اور جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال ہے۔ عادت اگر عبادت کی ہونا تو بات ہی کچھ اور ہو جائے، وہ پڑے رہیں گے، موبائل لے کر بیٹھیں گے، ادھر جائیں گے، وہ دیکھیں گے، ادھر کریں گے، نکل جائیں گے۔ جانا تو مسجد میں آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، نیکیوں میں رہیں، پرہیزگاری میں رہیں، عبادت میں رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں میں آپ کو سمجھے کہ حرص بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، ذکر ہے، واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، ذکر ہے، درود پاک ذکر ہے، تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام، تلاوت بھی شامل ہے بھی۔ تلاوت بھی شامل، ذکر، تراویح پڑھیں، ختم قرآن، سورہ قدر پڑھیں، صراط الجنان لے لیں، تفسیر لے لیں، اور یہ پوری سورج کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں اسی میں سے حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ کیا بات ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ رحمان پڑھ لیں، تو یوں مطلب جو جتنا قرآن آتا ہے اتنا پڑھ لیں، اور پھر یوں عبادت میں جیسے کہ رات گزارنی ہے، قربان جائیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے، یعنی یہ رات شروع ہوئی صبح تک اس میں سلامتی ہے۔ تو یہ میں نے چند روایتیں نیت کی تھیں کہ آج کے اس پروگرام میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ اچھا، میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے گھر میں رہ کر عبادت کریں، جہاد کرنے والوں کا سا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر، جو عورتیں گھر میں رہ کر عبادت کرتی ہیں۔ کیا بات، اللہ توفیق دے۔ آمین۔ گھر سے باہر نکلنے کی صورتیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ ایک شرائط ہوتی ہے۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ گھر میں رہیں، میری درخواست ہے آپ سے، باقی جو میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں، کہیں نہ جائیں، مسکرائیں اپنے محارم کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ، والد بیٹوں کے ساتھ، بیٹے والد کے ساتھ، اس نیت سے کہ مسکرانا سنت ہے، کیا بات، دل خوش کرنے کے، یقین مانے، صدقہ ہے۔ کرم ہے، اپنے مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے۔
ماشاءاللہ اچھی توجہ دے لے ہمارے سلمان بھائی نے. ناراضگی والا کوئی کام نہ کرے، خدا نہ خواستہ شکوہ شکایت کی، غیبت کی، چگلی کی، دل آزاری کی، تہمت بہتان، اس کی باتیں کرنے کی اگر عادت ہے، ہاتھ جڑے ہوئے تو اپنے رب کے حضور صرف عبادت کریں. اگر مردوں میں اس طرح کی کوئی عادت ہے نہ کریں، صرف عبادت کریں. یہ رات سلامتی کی رات، پوری رات سلامتی کی رات ہے، طلوع فجر تک. سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی کی رات ہے. بیٹھیں عبادت کریں، نیکی کریں، تلاوت کریں، پھر تھک جائیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر عبادت کریں، نیکی کریں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں پڑے رہیں. میں تو درخواست آپ سے، میرے تمام اسلامی بھائیوں سے، میرے نوجوانوں سے بھی میں درخواست کروں گا، کیا پتہ آتے سال ہم 27ویں میں تک زندہ بھی ہوں کہ نہ ہوں، ہمیں نہیں پتا. کیا پتہ ہے ہماری زندگی کی آخری 27ویں ہو. کیا آپ کو نہیں پتا کہ کئی ایسے لوگ جن کو آپ شاید جانتے ہوں گے جو شاید پچھلی رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، 27ویں تک بھی ساتھ ہوں گے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس سال اموات نہیں ہوئی ہے، کیا اب آئندہ اموات نہیں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی ہوں گی. ان فوت شدہ لوگ جو اب فوت ہوں گے، اور کیا ہمارا نام نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی شمار اس میں ہو سکتا ہے. تو میرے نوجوانوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی گھر کے چھوٹے بڑے ہیں، اگر بچہ بھی ایسا ہے کہ اس کو مسجد میں لے جایا جا سکتا، اس کو لے جائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اور اسلامی بہنیں گھروں میں رہیں، مرحبا، اور گھروں میں عبادت کریں، سورتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. کہ کوئی ہدف لے لیں، 12,000 درود پاک پڑھو. ہدف سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ فرصت نہیں ملے گی، ابھی باقی ہے، ابھی 2,000 باقی ہے، ابھی 500 باقی ہیں، ابھی 300 باقی ہیں، جلدی پڑھو، پورے درود شریف پورے کر لو. 12,000 درود شریف کی نیت کر لی، فار ایگزامپل 12,000 سبحان اللہ کی تسبیح کی نیت کر لی، 12,000 الحمدللہ کی تسبیح کی نیت کر لی، 12,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی نیت کر لی، 1200 کی نیت کر لیں، 786 کی نیت کر لیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. یہ ہدف لے لیں. سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھنی ہے. میں نے جو آپ کو اس وقت مشورہ دیا ہے نا کہ مجھے یہ سارے کام رات میں کرنے ہیں، اس رات میں کرنے، یہ تو 8-10 گھنٹے کی راتیں، کام اتنے سارے ہیں. اب آپ کو فرصت کہاں ہے؟ باتوں کی فرصت ملے گی. اصل میں چونکہ ہمارے سامنے کام نہیں ہوتا سلمان بھائی جی، کیونکہ ہمارے سامنے کام نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. اور اسلام بہنوں کو ڈیفینیٹلی پھر سحری بھی بنانی ہوتی ہے، سحری بھی بنانی ہے. سحری کے لیے مجھے سحری کا وقت ختم ہونے سے پونے گھنٹے پہلے تیاری کرنی ہوگی. تو اسلام میں اور ٹائم کم رہ جائے گا، پھر اس میں وضو وغیرہ بھی دوبارہ کرنا ہوتا ہے. تو اب سمجھ رہی ہیں آپ، یا میرے اسلام میں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کوئی کسی بھی دنیا میں کہیں بھی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے یار ہمارے یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ میں مسجد میں جا کے عبادت کر سکوں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی کوئی نظام ہے تو ٹھیک ہے، آپ رات کا حصہ گھر میں گزاریں. مدنی چینل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صرف رحمت کی باتیں ہیں، اللہ کی رحمت پر جھومی ہیں. میں قربان، یا اللہ تیری کتنی بڑی رحمت، تو کتنی رحمت والا ہے، مہربان بھی ہے، بخشش والا بھی ہے. ایسی گھڑیاں، ایسی ساتیں، ایسے لمحات اللہ عطا فرماتا ہے کوئی لوٹنے والا تو لوٹ لے، پکارتی اس کی رحمتیں. پیارے اسلامی بھائیو، ہے کوئی بخشش کا طالب، اس کو بخش دیا جائے. ہے کوئی مغفرت کا طالب، مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی رزق کا طالب، اس کو رزق دے دیا جائے. بندہ بس مست ہو جائے، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی. مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، میں ہوں نا مولا، مجھے بخش دینا. تیرے عفو و کرم کا اے میرے خدا، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ ہم گناہ گار اتنے بڑے. بہت کرم کی راتیں، یقین مانے بہت کرم کی راتیں، بہت کرم کی باتیں. 29ویں شب بھی ہے، پھر لیلۃ الجائزہ بھی ہے. ایک کمال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، کمال ہے یہ وسوت جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کمال ہے. آدمی کہیں نہ جائے، بس اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا رہے، غوطے لگاتا رہے، اتنا نہائے، سارے مطلب کہ برے اعمال جتنے بھی نامہ اعمال سے مٹ جائیں.
کیا بات ہے. اور اللہ کی رحمت تو دیکھو جی سلمان بھائی، جی سچی توبہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک ایک گناہ بخش دینا اور ایک ایک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، قربان. وہ قادر مطلق ہے کوئی. میں کہتا ہوں کب کا انتظار کر رہا ہوں، یا اللہ کرم کر بخش دے. نہ جانے اگلا لمحہ زندہ ہے یا نہیں ہے. موت آئے تو توبہ پر آ جائے، سچی توبہ پر موت آ جائے، آمین. کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے. لہذا ایمان کی سلامتی اب ہوتی ہے دعائیں. جی بنیادی طور پر پیارے اسلام بھائیو، ایمان کی سلامتی کی دعا، قبر و حشر میں عافیت کی دعا، بلا حساب جنت میں داخلے کی دعا، بے حساب بخشش کی دعا، اللہ تو ہمیشہ مجھ سے راضی رہنا دعا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یہ دعا، تیرے پیارے حبیب کا مرتے وقت دیدار نصیب ہو یہ دعا، مولا ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھنا یہ دعا، دنیا اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپا کر رکھنا یہ دعا، مولا ذلت و رسوائی سے دنیا آخرت بچانا یہ دعا، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا، ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا، اپنے پیر و مرشد کے لیے خاص طور پر دعا کہ اللہ ہمارے پیر و مرشد کے درجے اور بلند کرے، اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، ہماری جو اولاد ہیں ان کے جو سسرال ہیں ان کے لیے، یہ سب ہمارا کنبہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں جو میں نے یہ عرض کی، اللہ یہ سب کو دعا کی صورت میں قبول کر کے اللہ سب قبول کر لے، آمین. رحمت کر دے، اور ہمارے ایمان پر اللہ پاک استقامت کی مہر لگا دے کہ ہمارا ایمان ہم سے نہ چھین لیا جائے. آمین. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کی دعا، عشق رسول میں جینے کی دعا، عشق رسول میں ہی مرنے کی دعا، پھر گھر میں خیر و برکت کی دعا، عافیت کی دعا، سلامتی کی دعا، امن کی دعا. یا اللہ جن کی میں نے آج تک غیبتیں کی ان کی بخشش فرما دے یہ دعا. یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا، مجھے نیکیوں کی توفیق دے. یا اللہ مجھ پہ نیکی کرنا آسان کر دے، گناہ کرنا مجھ پہ بے حد دشوار کر دے. میرے دل میں نیکیوں کی محبت داخل کر، گناہوں سے نفرت عطا کر یہ دعا. یا اللہ گھر میں برکت دے، قرضہ ہے تو اللہ تو قرضہ اتر جائے ہمارے لیے اسباب کر دے. بیمار ہیں شفا یابی کی دعا. اور اگر میرے مقدر میں مولا یہی تکلیف یہی حالات میرے مقدر میں مولا تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے یہ دعا. صبر کی دعا، شکر کی دعا، قناعت کی دعا، یہ ساری دعائیں ہیں. پھر خاص یا اللہ حج کا موسم آ رہا ہے، حج کی سعادت دے دے، مکہ دیکھنا نصیب کر، مدینہ دیکھنا نصیب کر، عمرے کی سعادت عطا کر، حج و عمرے کی سعادت عطا کر یہ دعا. یا اللہ یوں مطلب کہ نیکی تقوی پرہیزگاری کی دعائیں، جو جو گناہ کیے ہیں یاد آتے رہیں گے ان کی دعا. یا اللہ وہ گناہ کیا تھا جو گناہ یاد آتا رہے نا اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کا اظہار نہ کریں. یہ میں تنہائی کی میں ایک بات کر رہا ہوں. یا اللہ وہ جو گناہ کیا تھا نا وہ معاف کر دے، یا اللہ وہ گناہ وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ وہ گناہ وہ بھی معاف کر دے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا، سنا بھی امیر سنت سے کہ وہ کہیں تشریف لائے، سردی کی رات تھی، تشریف لے جا رہے تھے تو جگہ کھڑے ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور سردی میں پسینہ؟ فرمایا کہ اس جگہ سے گزرا، ماضی میں کیا کیا گناہ یاد آ گیا، بس اس گناہ کو یاد کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا. تو ندامت ہو جائے، افسوس شرمندگی ہو جائے، اللہ معاف کر دے. تو یوں مطلب کہ اسی طرح حقوق العباد کی تلافی، یہ ساری چیزیں معافی تلافی، جو میں نے چند چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں آپ کو مجھے پہلے تو اخلاص نصیب ہو، آمین. ریاکاری سے اللہ بچائے، حب جاہ سے بچائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں رمضان میں یہ بھی دعا کر یا اللہ قبول کر لے رہا، جو قرآن پڑھا قبول کر لے، جو گناہ ہوئے معاف کر دے، جو تیری رمضان نے اس مبارک مہمان کی جو ناقدری کی ہے اللہ معاف کر دے. بہت ناقدری کی ہے اور ہے جاری ہے، ایسا بھی نہیں کہ کوئی مطلب کہ بہت بڑے قدردان بن گئے ہوں. خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا بدکار و ناداں یا رسول اللہ. تو یوں مطلب کہ بہت ساری دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. امیر سنت کی کتاب ہے رفیق الحرمین، اس میں عرفات کی دعا ہے، میدان عرفات، وہ دعا چند صفحات پر ہے،
وہ دعا اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو دعا کرنے کے لیے الفاظ مل جائیں گے، مواد مل جائے گا کہ رب کی بارگاہ میں کیا کیا دعائیں کس طرح کرنی چاہیے۔ پھر دعا میں واسطے دیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں، انبیاء کرام کا واسطہ دیں، اولیاء کرام کا واسطہ دیں، کعبہ مشرفہ کا واسطہ دیں، گنبد خضرا کا واسطہ دیں، اہل بیت اطہار کا واسطہ دیں، خلفۂ راشدین کا واسطہ دیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا واسطہ دیں۔ تو یوں واسطہ دے کر دعائیں کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں کریں کروائیں۔ جن کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، اسپیشلی اپنے والدین سے دعا کریں، خاص طور پہ والد سے دعا کروائیں کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ جن دعاؤں کی قبولیت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان میں ایک دعا وہ ہے جو باپ اپنے بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں کرتا ہے۔ تو ماں سے بھی دعا کریں، والد سے بھی دعا کریں، اللہ کہنا سننا سنانا قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے بس ہمیں بخشتے 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 بخشتے۔ میں آپ پروگرام میں اس کے علاوہ آگے پیچھے کبھی بھی کوئی بھی میری وجہ سے کسی بھی دیکھنے سننے والے، جان پہچان والے، خاندان والے، گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار جو بھی ہیں، جس کی بھی حق تلفی ہوئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا، اور وہ دعا کیجیے گا اللہ میری بے حساب بخشش کر دے، اللہ بے حساب بخش۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام عاشقان رسول کی بھی جو دیکھنے سننے والے اس وقت جمع ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش کر دے اور ہم سب کو مالا مال کر ہم محروم نہ رہ جائیں، بس ہمیں محروم لوگوں میں مت رکھنا۔ بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، تجھ سے ہم سب کی یہ دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالس لے لیں جی۔ میرا نگرانی چلا تو یہ سوال ہے، اپنے گھر میں شب قدر کا ماحول کیسا بنائیں؟ بس جو میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں، عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اسی طرح ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ بس گھر میں آپ اپنے عورتوں کو کہہ دیں گے اس طرح وقت گزارنا ہے، اور آپ چلے جائیں، کہتے رہیں، چیخنا چلانا نہیں کریں، بس ترغیب دلاتے رہیں، بس جس کو اللہ توفیق دے گا وہ عبادت کرے گا۔ کال دیں۔ حاجی صاحب ہمیں آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ لیلۃ القدر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرائض و واجبات کی پابندی کرنا یہ سب سے افضل عملوں میں شامل ہے۔ اپنے فرائض پورے کیے جائیں، اپنے واجبات پورے کیے جائیں، پھر اللہ توفیق دے تو قضاء عمری بھی ادا کی جائے۔ انشاءاللہ قضاء عمری ادا کرنے سے بھی یہ بھی ایک ہمارے اوپر قرض ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اترتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حقوق العباد کی تلافی کی بات کی جائے اور دل خوش کرنے والے کام کیے جائیں کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ جی اسلامی بہنیں جو گھروں میں یہ صلاۃ و تسبیح گھر میں پڑھ سکتی ہیں، کون کون سے نوافل پڑھیں، کون کون سا وظیفہ کریں تاکہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ برکتیں مل سکیں؟ میں نے ابتدا میں شاید تقریباً باتیں عرض کر دی ہیں، تاہم آپ کے سوال کے جواب میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامی بہنیں واقعی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، اسلامی بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اسلامی بہنیں ذکر و اذکار درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، اسلامی بہنیں حسن اخلاق کے ساتھ رات گزارنے کا اہتمام کریں، اسلامی بہنیں دعاؤں میں وقت گزارنے کا اہتمام کریں۔ تو یوں مطلب کہ بہت اہتمام ہے، بہت اہتمام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خوب برکتیں ملے گی۔ عبادت کی رات شب بیداری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ رات جا کر گزارے اور صرف عبادت میں گزارے۔ اللہ نے چاہا تو خوب کو گھر میں برکتیں نصیب ہوں گے، اللہ نے چاہا گھر میں بھی خیر و برکت آئے گی۔ اچھا اب اگر گھروں میں اللہ نہ کرے آپ کی جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی، اللہ نہ کرے اس کو نکال دیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس سے۔ تو اب جو بھی جاندار، جب وہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، جاندار کی تصویر ہے اس کو ہٹا دیں، چاہے ڈیکوریشن پیس کی صورت میں ہو، شو پیس کی صورت میں ہو، فریم کی صورت میں ہو، واٹ ایور، ان سب کو ہٹائیں۔ یہ ہمارے گھروں میں ان کا کیا کام ہے کہ رحمت کے فرشتے ہی گھر میں داخل نہ ہو تو پھر سوچئے کہ کس قدر ہماری محرومی ہے۔ تو مہربانی کریں یہ ساری دیکھ لیں، صاف کریں اور آئندہ یہ آئے بھی نہیں ہمارے گھر کے اندر، ان کا ہمارے گھروں میں کیا کام ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے۔
جی کیا میرا رب اس شخص کو بھی معاف کر دے گا جس کو صحت بھی ملی، موقع بھی ملا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے رب کی بہت نافرمانیاں کی؟ نہ جانے یہ گھڑیاں ہمیں دوبارہ نصیب نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرا رب فرماتا ہے پیارے سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مطلب ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اسے ندامت ہوتی ہے، وہ توبہ کی طرف جاتا ہے تو اسے کوئی کہتا ہے کہ اب تو اس کو توبہ، اس کو مایوس کرتا ہے، وہ تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے 100 قتل پورے کر دیے۔ اس کو ندامت ہوئی کہ میں توبہ کروں، پھر اس نے رابطہ کیا تو کہا کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا کہا گیا کہ وہاں جا۔ وہ جب وہاں جا رہے تھے تو راستے میں موت کا وقت آ گیا، انتقال ہو گیا، تو وہ زمین پر وہ انتقال ہو گیا تو زمین پر لیٹ گئے اور میت تھی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ اس وقت جیسے کہ رحمت کے اور عذاب کے دونوں کے فرشتے آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اسے لے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کر چکا ہے، نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 قتل کیے۔ اب ہوا یہ کہ حکم یہ آیا کہ زمین ناپ لی جائے، اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے تو تم لے جانا، اگر یہ اپنی گھر کے قریب بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے تو تم لے جانا۔ کتابوں میں آیا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتا ہے، تو جو زمین نیکوکاروں کے قریب تھی وہ اور قریب ہو گئی اور وہ اس نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو گیا، رحمت کے فرشتے لے گئے، اس کی بخشش کا سامان ہو گیا، اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا۔ توبہ کے لیے سچی ندامت بہت ضروری ہے، شرمندگی بہت ضروری ہے، نادم ہو یہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کے لیے یہ کہ جو گناہ ہو اسے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، پکا ارادہ کرے۔ اللہ نے چاہا، اس کے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے حبیب کے صدقے میں کرم ہو جائے گا اور انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، توبہ بھی قبول ہوگی۔ بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے، بہت بہت مہربان ہے۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔